میاں نواز شریف کے غم میں اور نواز شریف کے دکھ اور تکلیف میں پاکستانی میڈیا کے پلیٹلیٹس بڑی تیزی کے ساتھ گر رہے ہیں۔ بعض تجزیہ کار اور اینکرز کی حالت زار اور ان کے تجزیے دیکھ کے لگتا یہ ہے کہ اگر میاں نواز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت نہ ملی، میاں صاحب کی زندگی رہے نہ رہے، وہ اپنی زندگی کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کر لیں گے کہ شاید وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکیں۔ لیکن پاکستانی میڈیا کے جو پلیٹلیٹس ہیں وہ بڑے عجیب ہیں۔ یہ کسی کا سگا نہیں ہوتا، یہ آنسو کسی کے سگے نہیں ہوتے، یہ ماتم کسی کا سگا نہیں ہوتا۔ کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ پہلے تو ٹارگٹ تھا کہ نواز شریف صاحب کو جیل سے نکالا جائے، اگلا ٹارگٹ ہے کہ مریم نواز کو بھی جیل سے نکالا جائے۔ یہ دو ٹارگٹ ہو گئے اچیو۔ اب یہ ہے کہ ان کو بیرون ملک بھگانا ہے۔ اب اس بھگانے کے لیے پورے میڈیا نے مل کے ایک بڑی کیمپین چلائی، لیکن شریف خاندان کے کچھ نا عاقبت اندیش بچے شہباز شریف صاحب کے بوٹ اوپر دکھا کے پوری قوم کو اور گیم چینجر کی الفاظ دے کے بدقسمتی کے ساتھ تھوڑے ٹائم کے لیے انہوں نے ای سی ایل میں سے ان کا نام روک لیا۔ اب پاکستان کے میڈیا کے کچھ سیگمنٹس کو اپنی نوکریوں کے خطرات لاحق ہو گئے ہیں کہ مشن کمپلیٹ نہیں ہوا۔ ابھی پاکستان کے میڈیا کو آصف علی زرداری کا غم بھی لگنا ہے، ابھی ان کے لیے بھی پوری کیمپین بیلڈ کرنی ہے، لیکن پہلے ہی ہاتھی باہر نہیں آ رہا تو دم کیسے نکل کے آئے گی؟ تو پاکستانی اینکرز کے، پاکستان کے تجزیہ کاروں کے پلیٹلیٹس جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ گر رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا پولیٹیکل گورنمنٹ کی اتنی اوقات ہے کہ وہ نواز شریف صاحب، قبلہ نواز شریف صاحب کے نام کو ای سی ایل میں ڈالنے سے، نہ نکالنے سے انکار کر دے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ پاکستان کے اندر ایک ہی گورنمنٹ ہے، وہ جی ایچ کیو کے اندر پائی جاتی ہے، اس کے سربراہ جنرل باجوہ صاحب ہیں، فیصلہ سارے وہیں سے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل گورنمنٹ کی کوئی اوقات ہے تو ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، دھرنا بھی ان کی مرضی سے ہوتا ہے، دھرنے کے مطالبات بھی ان کی مرضی سے ہوتے ہیں، اور وہی انگوٹھا رکھ کے پھر ان کو جیلوں سے بھی نکالتے ہیں، اور پھر پاکستان کی عدالتیں ماشاءاللہ کتنا اچھا انصاف کرتی ہیں کہ ایک تو سزا بےہودہ طریقے سے دیتی ہیں کہ پینما پہ کیس چلاؤ، کاما پہ نکال دو، ٹھیک ہے، پھر آمدن سے زائد اثاثوں کی کہانیاں میں سناؤ، اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر اتنے بےہودہ طریقے سے انہی سزاؤں کو اپنے ہی دی ہوئی فیصلوں کا مذاق اڑواؤ، اور لوگوں کو کہو کہ نہیں پہلے والا غلط تھا، اب یہ ٹھیک ہو گیا بالکل۔ تو یہ پولیٹیکل گورنمنٹ کی تو اتنی جرت نہیں ہے۔ یہ لگتا ہے کہ کوئی پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ شاید کوئی معاملہ اڑ گیا ہے، کہیں پہ کوئی شاید کوئی تھوڑا سا کوئی انٹرول ہے، یا شاید ڈرامہ اس طرح کا کریٹ کیا جا رہا ہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹ غور و خوض کر رہی ہے، اور واقعی میڈیکل رپورٹس کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے میرٹ کے اوپر کہ نواز شریف کو بیرون ملک بھاگنے کی اجازت دی جائے نہ دی جائے۔ سر یہ ڈرامے کا آپ کو فائدہ نہیں ہے، این آر او تو آپ دے چکے ہیں۔ نواز شریف کو ملک سے باہر بھیجنا اتنا بڑا این آر او نہیں ہے جتنا بڑا نواز شریف کو ایک کنوکٹڈ شخص کو طبی بنیاد کے اوپر جیل سے باہر نکالنا اور بیٹی کو میرٹس کی بجائے اعتماد کے نام پہ بیرون ملک منتقل کرنا ہے۔ اب یہ ایک طرف ڈرامہ چل رہا ہے، ایک طرف ان کے پلیٹلیٹس یہاں پہ گر رہے ہیں، دوسری طرف مولوی صاحب کو بٹھا کے رکھا ہوا ہے۔ اور بھائی جان مولوی صاحب کو دے دیں چھٹی، اس قوم کو پتہ ہے نواز شریف صاحب کو رہا کروا دیا آپ نے، مریم نکلوا دی ہے، زرداری صاحب بھی آ جائیں گے، فکر نہ کریں۔ کیوں غریبوں کے بچوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مدرسوں کے بچوں کو آپ یوں سڑکوں پہ لا کے بٹھا کے رکھا ہوا ہے؟ وہ مولوی رات کو گالیاں دیتا ہے، صبح کو ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے ان گالیوں کی وضاحتیں دینی شروع کر دیتے ہیں۔ مائنڈ نہ کیجیے گا معذرت کے ساتھ کہ الفاظ آئی ایم شور کہ تھوڑا سا تکلیف برے تو لگ رہے ہوں گے، لیکن میری طرف سے سرکار معذرت ہے، گورنمنٹ چونکہ آپ ہیں۔ ہاں، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے لیے گزارش یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو حکومت سمجھتے ہیں، عمران خان صاحب اپنے آپ کو وزیر اعظم سمجھتے ہیں، بات یہ ہے کہ حضور این آر او انہوں نے دینا ہے، ڈیلیں انہوں نے کرنی ہیں، گالیاں آپ کے حصے میں آنی ہیں۔ یہ جو آج پاکستان کا میڈیا مگر مچ کے آنسو بنا بنا کے آپ سے یہ این آر او دلوا رہا ہے اور ٹھپے لگا رہے ہیں نا آپ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر، کل کو یہ گالیاں بھی آپ ہی کے حصے میں آئیں گی۔ یہ کالک کسی اور کے منہ میں نہیں جائے گی، کسی اور کے گلے میں کالے ہار نہیں ڈلیں گے، صرف آپ کو یہ استعمال کریں گے، آپ کے چہرے کے اوپر یہ کالک لگائی جائے گی، کوئی اس کالک کو اپنے منہ پہ نہیں لپیٹے گا۔
تو میں یہی کہوں گا کہ حضور منہ کالا کرانے کی بجائے استعفیٰ دیں، عزت کے ساتھ گھر چلے جائیں۔ اس ڈیل کے اندر یہ پاکستان کی فوج جانے، پاکستان کے کرپٹ سیاست دان جانے، پیدا بھی یہی کرتے ہیں، نرسریوں میں بھی یہی لگاتے ہیں، حکومتوں سے ہٹاتے بھی ہیں، پھر ان کو NRO دے کے وائٹ واش کر کے دوبارہ پھر واپس بھی لے آتے ہیں۔ تو آپ کیوں خواہ اپنی زندگی کو برباد کرنے لگے ہوئے ان چیزوں کے اندر؟ باقی رہ گی بات کہ ایک طرف تو پلیٹلیٹس کم ہو رہے ہیں پاکستانی میڈیا کے، کہ اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے، نواز شریف صاحب کی صحت کے اوپر اتنی سنجیدگی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، دوسری جانب پاکستانی قوم کے پلیٹلیٹس بھی کم ہو رہے ہیں۔ اب یہ پلیٹلیٹس جو قوم کے کم ہو رہے ہیں، یہ میرے کم ہو رہے ہیں یا آپ کے کم ہو رہے ہیں، یہ جو صحت کے نام پہ ڈرامہ چل رہا ہے یہ ان کے کم نہیں ہو رہے، یہ رتوں ڈیروں میں صحت کی سہولیات نہ ملنے والے بچوں کے کم ہو رہے ہیں، جو ایڈز کا شکار ہو رہے ہیں، جو کتے کے کاٹنے کا شکار ہو رہے ہیں، پلیٹلیٹس ان کے کم ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ اس قوم کے پلیٹلیٹس، بجلی کے بل، بھاری بھرکم بل جو ہے ان کی ادائیگیوں سے اس قوم کے پلیٹلیٹس کم ہو رہے ہیں۔ 93 ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے گیس کی مد کے اندر۔ گیس کی قیمتیں اس ملک کے اندر لوگوں کے پلیٹلیٹس کم کر رہی ہیں، لیکن یہ پاکستان کے میڈیا کا ایشو نہیں ہے۔ کیونکہ انسانیت صرف دو خاندانوں کے لیے، ایک شریف خاندان کے لیے، دوسری زرداری خاندان کے لیے، باقی آپ، میں، یہ پوری قوم، یہ کیڑے مکوڑے ہیں، یہ انسانیت کے ان درجوں کے اوپر فائز نہیں ہیں جس کے اوپر یہ شریف خاندان اور یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اب دیکھیں کہ میرا اور آپ کا پاکستان تو اس طرح کی آوازیں جو آپ کو میرے بیک گراؤنڈ میں سنائی دے رہی ہیں، یہ پاکستان ہے، یہ اوریجنل لوگ ہیں جن کا مسئلہ اس وقت دیہڑی دار مزدوروں کا جو پھیری لگا رہے ہیں سڑکوں کے اوپر، کبھی کوئی ردی بیچ رہا ہے، کوئی ردی خرید رہا ہے، کوئی یہاں پہ کوئی دیہڑی کر رہا ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی ترخان کا کام کر رہا ہے، بے شمار قسم کی یہاں پہ لیبر کام کر رہی ہے، ان کے پلیٹلیٹس کم ہو رہے ہیں ٹماٹروں کی قیمتوں سے، ان کے پلیٹلیٹس کم ہو رہے ہیں پیاز کی قیمتوں سے، کہ یہاں پہ ٹماٹر کا ریٹ 200 سے 300 روپے پہ پہنچ گیا ہے، لیکن پاکستان کی میڈیا پہ کوئی ڈبیٹ نہیں ہے، کوئی ڈسکشن نہیں ہے۔ کیوں 21 کروڑ 22 کروڑ لوگوں کے لیے ٹماٹر مہنگا ہے، لیکن شریف خاندان کے لیے نہیں ہے، زرداری خاندان کے لیے نہیں ہے۔ اس وجہ سے ان کے پلیٹلیٹس پورے ہیں، ان اینکرز کے جن کو لاکھوں میں تنخواہیں ملتی ہیں، تجزیہ کاروں کے پلیٹلیٹس پورے ہیں، اس قوم کے پلیٹلیٹس کم ہو رہے ہیں۔ یہ موضوع میرے اور آپ کے ہیں، تو لہٰذا چونکہ ہمارے اور ان کے ایشوز فرق ہیں، تو پلیز مجھے کوئی یہ مت کہے اور نہ سکھانے کی کوشش کرے کہ کسی کی صحت پہ سیاست نہیں کرتے، کسی کی صحت پہ کمنٹ نہیں کرتے، انسانی ہمدردی بھی کوئی چیز ہے۔ تو بھائی صاحب، جو میری قوم کے ساتھ ہمدردی نہیں کرتے، جو میری قوم کے پلیٹلیٹس کا احساس نہیں کر رہے، تو میں ان کا احساس کیوں کروں؟ میری قوم کے لوگ تو مر جائیں جیلوں کے اندر علاج نہ ملنے سے، میری قوم کے لوگ مر جائیں زمین کے اوپر اسپتال کے گیٹوں کے اوپر، اور یہاں نواز شریف کو کلوتا ہے کوئی وکھرا نواز شریف پیدا ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ آئی تھنک عمران خان صاحب دو نہیں ایک پاکستان۔ کاش کہ اس نواز شریف کو NRO دینے کی بجائے 3 مرتبہ وزیر اعظم رہنے والے شخص کو آپ جیلوں میں سڑنے دیتے، اس کو وہی علاج کی سہولتیں ملتی، بے شک یہ مر جاتا، بے شک یہ شخص، کیونکہ موت برحق ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ پتہ نہیں پاکستان کی عدالتیں بھی کیسے سوال کرتی ہیں کہ جناب مر گیا تو ذمہ داری آپ کی ہوگی، او بھائی ہماری کیوں ہوگی؟ ذمہ داری ان کے اوپر کیوں نہیں ڈالتے جو ضمانت پہ اس کو باہر لے کے جا رہے ہیں؟ ان سے کیوں نہیں بانڈ سائن کراتے؟ تو بھائی جان، یہ ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو نشان عبرت بنائیں، یہ جیلوں میں سڑیں، یہ وہی علاج لیں جو میرا اور آپ کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، کہ یار ہمارے ٹیسٹ نہیں ہو سکتے اس ملک کے اندر، ان کے ٹیسٹ نہیں ہو سکتے، یار ان کا علاج باہر ہوگا، کیوں ہوگا بھائی؟ تم 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہو، تم نے صحت کی سہولتوں پہ کوئی کام نہیں کیا، یہ تمہاری سزا ہے، تمہیں نشان عبرت ہونا چاہیے اس قوم کے لیے، کہ آئندہ آنے والا حاکم جو ہے وہ یہ نہ سوچے کہ اس کی جیب میں چونکہ پیسے ہیں، اس کی جیب میں چونکہ لوٹا ہوا مال ہے تو وہ بیرون ملک بھاگ جائے گا۔ باقی رہ گی بات کہ جناب NRO کی، خان صاحب آپ بھی ایک بڑے بھولے اور سادہ آدمی ہیں، آپ ابھی تک سمجھ رہے ہیں کہ ہم آپ کی باتوں پہ یقین کر رہے ہیں، بھروسہ کر رہے ہیں۔ او بھائی، NRO تو اسی دن ہو گیا تھا جب آپ نے شہباز شریف کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنایا تھا۔ NRO تو اسی دن ہو گیا تھا جس دن آپ نے ان ڈاکوؤں، ان لٹیروں کے، جن کو آپ نے ہمیں بتایا کہ یہ لٹیرے اور ڈاکو ہیں، آپ نے ان کو پروڈکشن آرڈر دینے شروع کر دیے تھے۔ سر، کس بات پہ میں آپ کا NRO گناؤں؟ NRO تو ہو چکا ہوا ہے۔ لاسٹ بات یہ ہے کہ
کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی عدالتیں دیکھیں کس کس کی زبان اب بند کرائیں گے، کس کس کا منہ بند کرائیں گے، فردوس عاشق کمان سے کتنی معافیاں منگوائیں گے۔ حضور اس قوم کو پتہ ہے کہ آپ بےہودہ طریقے سے سزا دیتے ہیں، پھر اس سے بڑے زیادہ بےہودہ طریقے سے آپ سزائیں معطل کرتے ہیں اور رہائی دیتے ہیں ان لوگوں کی۔ تو لہٰذا ایک چیز تو رہنے دیں، ہمیں اظہار خیال کرنے دیں، ہمیں کمنٹ کرنے دیں، ہماری آنکھوں پہ پٹی نہ باندھیں، ہمارے کانوں میں انگلی نہ رکھیں، ہماری زبانیں نہ کاٹیں سر، ہمیں بولنے دیں۔ اور جناب محترم پاکستان کی فوج اور ان کے ترجمان جنہوں نے مولوی صاحب کو لا کے بٹھایا ہوا ہے، مولوی صاحب رات کو گالیاں دیتے ہیں اور اگلے دن آپ ان کی وضاحتوں کو پھر پیش کرتے ہیں ان کے آگے، تو سر اس کو اٹھا لیں، زرداری کو ویسے بھی لے جانا ہے۔ اس قوم کو کوئی یقین نہیں آ رہا کہ یہ قانونی طریقے سے باہر جا رہے ہیں۔ یہ انسانی ہمدردی کا جو ڈرامہ آپ لوگوں نے رچایا ہوا ہے نا، یہ نہ کریں، ایک ہی دن میں ایک ہی چٹکی میں لے جائیں، کیوں اس طرح کا کام کر رہے ہیں؟ لیکن لاسٹ تھنگ یہ ہے کہ حضور آپ جو مرضی کر لیں، آپ انہیں این آر او دیں، آپ انہیں ڈھیلیں دیں، اس ملک کا تو کوئی مستقبل نہیں ہے رول آف لا کے بغیر۔ جس ملک میں طاقتور کے لیے قانون فرق ہو اور کمزور کے لیے فرق ہو، اس ملک کا تو کوئی مستقبل نہیں ہے۔ مجھے تو یہ کہنے میں کوئی کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے یہ بات کہتے ہوئے، لیکن اتنا میں ضرور جانتا ہوں کہ عمران خان صاحب، تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ جب یہ این آر او ہو رہا تھا، جب یہ ڈیل ہو رہی تھی، اور جو لوگ ہمیں قصے کہانیاں سنا رہے ہیں، جو جبرالٹر رات کو شام کو 7 بجے آ کے جو آئنسٹائن ہمیں بتا رہے ہیں کہ 14 ارب ڈالر آ رہے ہیں، او بھائی یہ چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے، یہ وہ نسل ہے، یہ وہ قوم ہے، یہ بے وقوف کسی اور کو بنانا کا طریقہ بتاؤ۔ یہ فیس سیونگ اس طرح ملنے والی نہیں ہے کہ پیسے دے کے جا رہے ہیں۔ جو پیسے دیتے ہیں نا، ان کا این آر او فرق ہوتا ہے، ان کی ڈیلیں فرق ہوتی ہیں، وہ پھر سعودی شاہی خاندان کی طرح نا الٹے لٹکائے جاتے ہیں، پھر وہ جیلوں میں بند کیے جاتے ہیں، پھر جوتے بھی کھاتے ہیں وہ لوگ۔ تو آئی تھنک کہ اس طرح کر کے لوگوں کو بیوقوف نہ بنائیں، استعفیٰ دیں، قوم سے معافی مانگیں، اس این آر او کو ایکسپوز کر دیں، یہی آپ کی قوم کے لیے بہت بڑی خدمت ہوگی۔ لیکن اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ذہن میں رکھیں، یہی پاکستان کا میڈیا جو ان دو خاندانوں کے لیے آنسو بہا رہا ہے مگر مچ کے، اپنی زبانوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو سرو کر رہا ہے، مراسی بن کے، ان خاندانوں کا غلام بن کے، اور پوری قوم کو بھی غلام بنانے کی کوشش کر رہا ہے، یہی میڈیا کل کو آپ کو گالیاں نکالے گا، کل کو آپ کے سوٹ سنائے گا اور آپ کی بےزتی کرے گا کہ آپ قانون پہ عمل نہیں کرا سکے، آپ نے ڈیل دی ہے، آپ نے این آر او کیا، حالانکہ آپ نے نہیں کیا تو پاکستان کی فوج نے کیا، تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے جیسے ماضی کے اندر کیا۔ تو لہٰذا استعفیٰ دیں اور گھر چلے جائیں۔ باقی پاکستان کے میڈیا سے کہوں گا، کچھ چھٹی والا دن بھی نکالیں نواز شریف کے پلیٹلیٹس کے غم سے، کوئی زرداری صاحب کی صحت میں سے کچھ چھٹی کے اور فرصت کے لمحات نکالیں، اور میرے اور اس قوم کے پلیٹلیٹس کی بھی تھوڑی سی بات کر لیں۔ ٹماٹر بہت مہنگے ہو گئے ہیں، بجلی اور گیس کے بل اس قوم کے پلیٹلیٹس کو کم کر رہے ہیں، تھوڑا سا وقت چھٹی والے دن ہمارے پلیٹلیٹس کے لیے بھی پاکستان کا میڈیا سرو کر لیں۔